آپ سنا کہ کات ون دلیل ون انصاف سے کہنا 10,000 لوگ کسی بھی جگہ جمع ہو جائیں آپ کے بس میں ہے کہ آپ ان کو روک لو گے کوئی غلط کام کرنے سے؟ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سن بے حد فضل و کرم اور احسان کہ اللہ رب العزتن اس یتسن جمع گھن توفیق دتن تاکہ اس ہیکو نماز جمعہ بجماعت ادا کرت، اور مزید احسان سپدو اللہ تعالیٰ سن یہ کہ یت جمعہ کس نسبتس پہ جمع گھن برونٹ کی دینی کت بوز۔ دوستو، آزک یہ ریت یہ چلان یہ محرم الحرام ریت۔ محرم الحرام یہ اسلامی کیلنڈرس مزن گوڑم ریت ماننے۔ یہ ریتس مزن یتسن واریاہ واقعات واریاہ کت سپدیمز تو تمو واریاہو کتو مز اخ کت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہز شہادت سپدیمز، لیکن امہ واقعہ ستن چھن اوت ریتس کن قسمچ حرمت گھن کی تہ یس زن ونکسن عامت المسلمین اندر اخ تذبذب اور ذہنی تناؤ پید آمت کرنے کہ یم ریتک احترام یت پہ اللہ رب العزتن فرمائیو کرن تت پہ ہکن کرت۔ تم اسرائیلی روایات اور تم بے بنیاد دلیل اور کت کہ یم زن اس فوراً یاد گھن اس تمنی پہ عمل پذیر، لیکن یت ریتس متعلق کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام ام دہ اس روز در روز ام روز فضیلت، لیکن فرض اور واجب یہ روز کہیں تہ بلکہ اخ نفلی روز۔ اگر کان روز در روز امس میل ثواب، لیکن اگر کان نہ ہیک روزت تو اگر کان فرض روز نہ ہیکن درت تمس اللہ تعالیٰ گنجائش دون اجازت دون کہ ام بدل دہ بدل کر صدقہ فطرس برابر یوز ہن ادا، تو گویا کہ چین نخ وس فرض روز۔ تو نفلی روزن ہن تیوت پکڑ من جانب اللہ یا تیوت یہ ہر اکس مسلمانس پہ ضروری کی کہ بیاکھ ہے لان و تان کرت تان و تشنی کرت۔ دیگر خرافات یم یت ریتس مزن لبنہ یمن زن اسلام ستن کہیں تعلق چھ، اور یمن گامن بستین دیہاتن اندر یمن خاطر نبی علیہ السلام خوشخبری فرمایا کہ دین یہ غریبو روٹمت اور یعود الی غربائہ، قرب قیامت یم سات یہ اللہ تعالیٰ لوٹائے یہ دین غرباہن مزن واپس۔ اگر اس دنیا پہ نظر تراؤن تو ونکسن خرافات، بدعات اور رسومات یمن گامن بستین اندر واریاہ زیادہ لبنہ یوان۔ دراصل محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام یم سات
یمن گامن بستین اندر آو تو تم سات تعداد یوز علماءن ہز کی کہ یہ مکمل پٲٹھۍ سمجھائت ہیکن. اگر کانٛہہ عالم اویلیبل موجود سہ أکِس کُنہِ علاقس مز أکِس کُنہِ بستی مز موجود یتھ پٲٹھۍ عام آسان. اس چھُ بوٗزمُت پننٮ۪ن بُزرگن نشن کہ ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ تہِ جناز گژھن پرارُن پیوان کہ کانٛہہ جناز پرناون وول اگر یی ہا سہ جناز پرناون تو اد ہیکن پن مرد دفن کرت. دراصل یہ کمی روزمز یس پہ مثال دم بہ اخ شر سکولس پہ گھان 15 شرین ہند کلاس لیکن اخ شر ات مز اس فرسٹ رینکس پہ اور ترقی کران تم سن رائٹنگ تہ اصل تم سن ریڈنگ تہ اصل یعنی کتابت تہ اصل اور یہ پڑھن زبان ست بہترین پڑھ انگلش تی یس اردو تی یس لیکن اتھی کلاس مزن اتھی صف مزن بہن وول اخ بچہ نہ یہ ہیکن لکھت برابر نہ یہ ہیکن پڑھت برابر. وجہ کیا استادن تہ پڑھنو بچن تہ پوڑ ٹائم تہ دتک برابر لیکن ذہن کی کمزوری کی وجہ سے یا دھیان نہ تھاونے کی وجہ سے بے توجہی کی وجہ سے توڑ نہیں امس برابر سبق فکر کہیں تحز. اور امیک علاج یہ کہیں یم سات وہ امتحان ہند دور یہ امیک علاج یہ کہیں کہ ٹیوشن وول اس ماسٹر اس امس دوبارہ سبق پڑھناون وول اس یہ دوبارہ سبق یاد کرناون وول امیک حل یہ کہ یہ بچہ وات تھوت دپس یہ میں ماسٹرن پڑھنومت یا ات پہ پڑھنومت. گویا کہ بوزن وال سندس بوزنس مز غلط فہمی گمز یا غلطی گمز یا غلط بوزمت. ٹھیک تو بہرحال یمو کمیو کوتاہیو ہند وجہ یم خرافات رسومات و بدعات یمن گامن مزن اس لبنہ یوان. محترم بزرگو اور دوستو آزک اس یہ ریت یعنی محرم الحرام ریت سوال کرن وول کرن کیا یہ ریتس مز ہیکواز خاندر کرت یہ گمی ہند ریت یہ گمی ہند ریت کت بنیادس پہ گمی ہند ریت ہے یہ ریتس اندر ہسا گئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت. لیکن قرآن کریم ات کت پہ گواہ کہ یم سز اللہ رب العزت پنہ بارگاہ مزن شہادت قبول کر سہ گمی ہند باعث کی تھی بلکہ وہ تو فخر کا باعث ہے. وہ تو فخر کا باعث ہے کہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں اس کی قربانی کو قبول کیا. ہمارے لیے اس قربانی میں سبق کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلامی مہینوں کے آخری مہینے کے اندر یعنی ذی الحجہ اس میں بھی قربانی کا حکم دیا. اور اسلامی مہینے کا سب سے پہلا مہینہ اس میں بھی یہی سبق مل رہا ہے کہ دین اسلام کی خاطر قربانی تمہیں دینی پڑے گی. لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں جو ہی تمہارے زبان سے سچ نکلے گا لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں وہ چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں. وہ لوگ تو 40,000 تھے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلم بن عقیل کے نام پر بیعت کر لی تھی کہ ہم 40,000 لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, آپ ہمارے وطن میں آ جائیے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. وہاں مدینے کے اندر اس وقت کی فوجیں جو ہے وہ داخل ہو چکی ہیں, وہ آپ کو ستائیں گی, پکڑیں گی, مجبور کریں گی آپ کو بیعت کرنے کے لیے, اس لیے ہم حاضر ہیں, ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سفر کیا اور پھر
آسمان نے اور زمین نے وہ خونی منظر دیکھا جو کتابوں کے اندر درج ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ دین اسلام کی خاطر ایک ایک بچے نے یعنی آل رسول میں سے قربانی کس طرح پیش کی. یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی تہذ جو شہادت آئے کر وہ کس بنیاد پر ہوئی؟ اسی بنیاد پر کہ وہ ایک فتین جو گروہ تھا، باغیوں کا گروہ جو تھا، اس کے حق میں یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھو اللہ کی راہ سے پھرنا، مرتد ہو جانا، اس سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں. ایک بات میری ذہن میں یہ آ گئی کہ دیکھو اللہ کے یہاں ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ اس نزدیک اخ قانون کیا فرمان اللہ تعالیٰ حض ہر اخ گناہ معاف کر. کیا فرمان؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تعالیٰ ہر قسم کا گناہ معاف کرتا ہے. اور اللہ نے فرمایا گناہ کیا ہے؟ گناہ انسان کی بھول ہے. گناہ کیا ہے؟ انسان کی بھول ہے. یا اس کے ذہن پر شیطان سوار ہو جائے گا، یہ گناہ کی طرف بڑھ جائے گا. یا گسس مشق کہ خبر ثواب چاہ کیا چاہ، اس لیے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے کیا فرمایا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ انسان تو کتنے بھی گناہ کر لے میں تیرے گناہوں کی بخشش کر دوں گا. ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکار، تو مجھے پکار سکار عالم میں بکارے چین ساری گناہ معاف، بکارے چین ساری گناہ معاف. لیکن ایک قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کو سخت ترین ایک چیلنج کیا ہے، اعلان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ایک گناہ وہ ہے جو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. اب اس کو تو گناہ لکھا ہے، لیکن مفسرین نے اس کو گناہ نہیں لکھا، اس کو غداری لکھا ہے. کتنی زبردست بات ہے. ایک گناہ اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ہر گناہ معاف کر دوں گا. تم نماز چھوڑ دو گے، میرے سامنے آؤ گے، بلبلاؤ گے، رو گے، گڑ گڑاؤ گے، معافی مانگو گے، میں معاف کر دوں گا. لیکن ایک گناہ ہے وہ غداری ہے، وہ گناہ نہیں ہے. غداری کیا ہے؟ تو دعائیں کسی اور سے مانگ رہا ہے، اولاد کسی اور سے مانگ رہا ہے، تجھے نہیں لگتا تو مانگ رہا ہے، چشین باسن تو چک مانگن، لیکن در حقیقت چک سے مانگن آسن، در حقیقت چک سے مانگن آسن. اگر کوئی انسان ہے پکن جمعہ ٹھیک شاہ ہربون چھنا پکن، رود پیمت سلپ چھواریا، کھور گوس نیرت، اب اس کو کیا کہنا ہے؟ یا اللہ کہنا تھا. کہنا تھا کہ نہیں؟ زور سے جواب، کیا کہنا تھا؟ یا اللہ. اس کو یہ سول زبان نیرت کیا؟ یوس یا حضرت پیر یوس اس وانن، مطلب ہماری عورتیں یا ہمارے جوان، اس میں غصہ آنے والی بات تو کوئی ہے نہیں ہے. یہ شریعت ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ کیا فرمان اللہ تعالیٰ؟ لا یغفر الذنوب. یہ کیا کر رہے ہیں معاف زیزہ، یہ کرت غداری. یہ کیا کرت؟ یہ غداری کی. میرے نام پر تم نے جانور ذبح کیا، مجھے قبول ہوگا، میں تمہارے اخلاص دیکھوں گا. میرے اندر کتنا اخلاص ہے، کتنا دکھلاوا ہے، کتنا تم اللہ کے لیے کر رہے ہو اور کتنا اپنی انا کو باقی رکھنے کر رہے ہو، یہ میرے تک ہے. میں دلوں کے بھید کو جانتا ہوں. نہ کرنے والا نہ کرنے والے کو یہ بتا سکتا ہے کہ میں جو ہے ہوں بڑا ستون ہوں، اور نہ جو نہ کرنے والا ہے نہ اس کو کہہ سکتا ہے کہ تو اخلاص سے خالی ہے. کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ دلوں کے راز اخلاص کو تو صرف اللہ جانتا ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے کیا فرمایا کہ اگر تم نے میرے نام پر قربانی کی
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ تمام چیزیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کی ذات کے لیے. کسی بزرگ کو، کسی ولی کو، کسی پیغمبر کو خوش کرنے کے لیے اگر ہوئی تو تمہارا حشر کفار کے ساتھ ہو. تم چاہے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے وہاں دعائیں کرتے رہو، وہاں سجدے کرتے رہو، خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہو، اگر تمہارے دماغ کا یہ فطور دور نہیں ہوا تو تم حاجی نہیں ہو، تمہیں دھوکہ ہے. جس کو قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، تم دھوکے کا شکار ہو. اچھا، قرآن کریم کی مثال اور قرآن کریم نے ہر حکم کو واضح کر کے بیان کر دیا. کیا فرمو کہ یہ والا جو گناہ ہے یہ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے ساتھ غداری ہے. اگر تیری بیوی مطلب خاندانی گرس اندر کھونچ بناو، اب وہ 3 ٹائم کا کھانا بھی بناتی ہے، تمہارے کپڑے بھی دھوتی ہے، گھر کے کام بھی کرتی ہے، وہیں اگر سنس گوس نون رس زیادہ یا مرسانگن گئی زیادہ، اب یہ بتاؤ یہ لائق معافی گناہ ہے یا نہیں ہے؟ لائق معافی چھا کن نہ؟ لیکن اگر ہے یہ لائق معافی گناہ ہے، زور سے بولو نا، چھنا تکرار کرنے سے چکات یاد روز نہ چوہت پڑھیں یہ پیٹھی گا سن نہیں رہے پھات چوہاں بوزن وول خبر کیا کیا بیس بوزنا ہے سن. کیونکہ یہ فون جو ہے نا پوزوس کستا بزرگ مانن پرون ہاز دوپن یہ چھن موبائل یہ چھن منافع کیا ہو سمجھنا. اچھا، یہ لائق معافی گناہ ہے، لیکن اگر یہی چوہیں خانداری موبائل تلی اور ایکس گارہ سے فون کرو، یہ معاف کرنے کے قابل نہیں. کیوں؟ اب اس نے تمہارے شریک میں غداری کی ہے. اگر تم معاف نہیں کر سکتے تو سوچو خدا کیسے معاف کر دے گا، اتنی بڑی الوہیت والا. ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو ہے وسیلہ جو ہے نا، قرآن کریم نے وسیلہ جو بیان کیا ہے وہ کافی بعد دور کا درجہ ہے. ارے وہ ایمان کا ذوق کا درجہ ہے، بلکہ ایمان والے کا یہ ایمان ہوگا کہ میں سب سے پہلے اسی کے وسیلے سے مانگوں. کیا چبنایت نہ پانس خدا سے وہیں تی تیوز ہم فارشٹرس رینجرس راکھس چک سے آکن ڈائریکٹ فون کر نہ یہ مسکیز وان بکیز نکارس پانے فون. لیکن تیرا خدا جو تجھ سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے ان تیمس سے بنے نہیں مجھے تیوز ہن کہیں تی سگاساک زرکاز پڑھا تیمس مانگا. لیکن بہرحال اگر تو کسی کے وسیلے سے بھی مانگتا ہے یہ بھی قبول تھا، لیکن تو نے اس کے اندر رکھنا اندازی کی ہے، اس میں ملاوٹ کی ہے. کس کو پتا ہے تو کیسے مانگ رہا ہے؟ اور حکم جو ہے، حکم جو لگتا ہے، جو مفتی فتوہ لگاتا ہے وہ ظاہر پر لگاتا ہے، باطن پر نہیں لگاتا. فتوہ کس پہ لگتا ہے؟ ظاہر پہ لگتا ہے. باطن تو قلوب ہے، دل ہے. باطن کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اس کے سوا تو باطن کو کوئی نہیں جانتا. اس لئے باطن پر فتوہ نہیں لگتا ہے، فتوہ ظاہر پر لگتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو، سوچتے کیا ہو، بولتے کیا ہو، اٹھتے بیٹھتے کیسے ہو، چلتے پھرتے کیسے ہو. اس لیے فرمایا کہ یہ غداری جو تمہاری ہے یہ معاف نہیں کی جائے گی. ہم نے کلمہ پڑھا، کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمے کا پہلا جز. توحید کیا ہے؟ توحید چھ خدا تعالیٰ سنز یکتائی ونناون، یعنی خدا چھ کنوئی پود کرنس مزن خدا کنوئی، زند کر مطلب پکناونس مزن دنیا خدا امس چھن ضرورت بے سنز کی سوال میں ساتھ بلکہ کیا اللہ تعالیٰ چھ حکم کرن کن فیا کن. اللہ کہتا ہے ہو جا اور چیزیں دنیا کے اندر حکم لاگو ہو جاتے ہیں، ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب 3 چیزیں یاد رکھنے کی ہیں. ایک ہے توحید فی الالوہیت. توحید فی الالوہیت یعنی اللہ تعالیٰ سندس بجرس
Allah Ta'ala sindis thazras Allah Ta'ala's misl اور مثال چھن کہیں تھی اللہ تعالیٰ چھو تنہا پانی مثال مزن اللہ تعالیٰ چھو یکتا پانی یکتائیگی مزن اور اللہ تعالیٰ سو تھزر تو بجر نشو ایٹ تھزرس تو بجرس پیٹن کان پیغمبر نشو کان بزرگ اور نشو کان ولی اور اگر کوئی سندس دماغ اس اندر یہ کات خدا نخواستہ آئی گویا وہ سوچن مومنین و مزکی سوچ مشرکین اور غدار ہو تم سن حشر کر اللہ تعالیٰ صبح قیام تو دو کہ ان کو کیا ہو جائے گا گسیٹ کر ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اگر تجھے ناگوار ہوتا ہے یا اللہ کہنے سے تجھے ناگواری ہوتی ہے چچیا ناگوار گسن دلس پر چیا مشکل گسن کہ یا اللہ مدد کر اور کیا حضرت امام حسن اور امام حسین آج پوری دنیا میں یا علی مدد کے نعرے لگائے جاتے ہیں یا نہیں لگائے جاتے تو یا علی کا نعرہ لگانے سے وہ لوگ صحیح ہو گئے کیا صحیح ہو گئے ہم نے ان کو صحیح مان لیا تو پھر اگر ہمیں کوئی انصاف سے بتاؤ صحیح بات بتاتا ہے اور پھر ہم اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کیوں بتا ارے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے کٹ رہے ہیں میدان کے اندر پانیا اوچھا آکشنا کے کاتوانون دلیل وانی بیاک چو برسر میدان وچھن کی ایک کیا آئی پھائر یہ کیا لج گول دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کٹ رہے ہیں ہمارے ساتھی کٹ رہے ہیں ایک ایک ساتھی کے کئی کئی ٹکڑے ہو رہے ہیں حضرت امام حسن حضرت امام حسین اور ان کے حواری ان کے ساتھ چلنے والوں نے کیا ایک بھی نعرہ لگائے یا علی یا حسین ایک نعرہ کہیں ایک کہیں کوئی شک تھوڑی سی کہیں مل رہی ہو اگر اس تہند ناو ہے وچھن اگر اس چاہن اس سوچن کہ اس اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم ہم صحابہ والے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ان کے والد کوئی بات کہہ دی تو تھپڑ مار دیا حضور کے پاس شکایت ہو گئی سارے صحابہ دھنگ رہ گئے تمام صحابہ کے ابوبکر اتنا نرم دل ہے یوتا نرم دل مولسین یہ تو کیسے ہو گیا کیا ہو گیا تمام صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے حضور جمع ہو گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر کیا ہو گیا فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ میرے پاس تلوار نہیں تھی اگر تلوار ہوتی تو میں گلا اتار دیتا یہ سنت سوچا میں وجہ کیا ہوگی حضور کے خلاف ایک لفظ ان کی زبان سے نکل گیا تھا آج حضور کے نام پہ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں بے حرمتیاں کرتے ہیں مزے اڑاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک بوال اور ایک محاذ بھی کھڑا کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں قرآن آپ سے بڑا ہے شریعت آپ سے بڑی ہے اللہ آپ سے بڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ان کی عفت اور ان کے ناموس ہمیں آپ سے زیادہ محبوب ہے آپ کی ناراضگی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ سے زیادہ لوگ چندہ بند کر دیں گے لیکن واللہ العظیم وہ ذات جو انسان کو پیدا کرنے والی ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ تم دنیا کے اندر چلے جاؤ دنیا کے اندر میں نے تمہارا رزق رکھا ہے حلال روزی کی تلاش کرو میں تمہیں بھوکا نہیں مرنے دوں گا جس طرح ایک چڑیا کو صبح خالی پیٹ نکل کر شام کو بھرپیٹ واپس بھیجتا ہوں تمہیں بھی اسی طرح بھرپیٹ واپس بھیجوں اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو حضور علیہ السلام فرمو لعن اللہ الیہود والنصارى لعنت ہے یہودیوں پر اور نصرانیوں پر اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا کہ انہوں نے اپنی انبیاؤں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے طواف گاہ بنا لیا ہے تم چھتے دج گنڈن تم چھتے طواف کرن تم چھتے سجد کر انصاف سے کہنا 10,000 لوگ کسی بھی جگہ جمع ہو جائیں آپ کے بس میں ہے کہ آپ ان کو روک لو گے کوئی غلط کام کرنے سے انصاف سے بتاؤ 10,000 مرد و زن ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں
بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی منظم طریقے کے آپ کے بس میں ہے کہ آپ ان کو شرک سے روک سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے گزشتہ دنوں جو مسئلہ درپیش آیا تھا، میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اس مسئلے میں ہوا کیا تھا۔ کنفیوژن کیز گو لکن پد اور یوتا ہی دنیا پور یمن گامن اندر کیز وت یوت یہ تفر حض۔ دراصل جن صاحب نے یہاں سے بیان دیا، ایک مسئلہ بیان کیا جو کہ شریعت کا مسئلہ ہے، کن بنیادوں پر اور کن اصولوں پہ بیان کیا ہے۔ نمبر ایک، پہلا اس میں یہ اصول تھا کہ کسی بھی جگہ کوئی چاہے دینی کام ہو، اگر فار ایگزامپل مثال کے طور پر اشیاء جلس کر، اگر اس میں بے پردگی ہو رہی ہے ہم سے تو وہ بھی ناجائز ہے، ہم اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں، ہم اس کو بھی برا کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح بات نہیں۔ اگر کسی بھی جگہ میں اب یہاں کی بات نہیں کر رہا، اپنے ذہن نہیں دوڑانا، جو میں بول رہا ہوں وہی سمجھنا اور اتنا ہی یاد رکھنا۔ سمجھس میں کہ اگر کن تی جائے شریعت میں دو قسم کی حلت اور دو قسم کی حرمت ہے، دو قسم کی حلت اور دو قسم کی حرمت ہے۔ جلدی ایک یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ازلی حرام ہیں، جو ازلی حرام یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، محرم جو غیر محرم ہیں ان کو مستورات کو نہیں دیکھنا ہے، یعنی غیر محرموں کو نہیں دیکھنا، یہ ازلی حرام، یہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پہلے حرام تھی لیکن فی الوقت وہ جائز بھی ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ایک بندہ مرنے والا ہے، نالے میں مردار پڑا ہوا ہے لیکن اس کی جان ختم ہونے والی ہے بھوک سے، اب شریعت اس کو کہے گی وہ چین خاطر یہ موکر کھن تیز ہن جائز، یہ ستن سے زو ہے کی بچت، جان ہے کی بچت۔ فی نفسی ہی خیرات کرنا بھی جائز ہے۔ شرع وقایہ کے اندر یہ مسئلہ باضابطہ لکھا ہوا ہے کہ خیرات کرنا اور پھر کسی ایسی جگہ کرنا جہاں آپ رہتے ہوں، اور پھر ایک جگہ سے جب ہم یہ مسئلہ پڑھ رہے تھے مفتی اسحاق صاحب کے پاس، میں نے باضابطہ یہ سوال کیا تھا کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جن روزن برساتس اکس جائے اور وندس اکس جائے، برساتس یل روزن چیل بون چھیون ڈیر نیرن پت خیرات آخ کرن، خیراتس مزن کیا نیت آسان سوئن، ہم وہ خیرات کرتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں، مائل پہ خیرات کرن حض، خیرات اس کرن کہ خدایا شکر چون سون مال اہل و عیال سوری رود بہتر، اس لیے چینس ناوس پیٹھن یہ جنسن خیرات کرن۔ خیرات میں تعین نہیں ہوتی تھی ہم جانور بنائیں گے یا کیا کریں گے، بلکہ حلوہ اوقات پنن تو حلوہ اس بناون، حلوہ تو تچ اس دیون لوگ، اگر زیادہ پامت جامع گیسا یا لوک دہن تو جانور تیس بناون۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اچھا فرمایا کہ یہ جائز ہے، یہ کیا ہے؟ جائز ہے فی نفسی ہی، کیا فی نفسی ہی چوئی جائز، شریعت اسمل چوئی جائز، حرام چونا کہتے۔ لیکن اگر ایت خیراتس اندر بے پرد خواتین مرد و زن ہن یکجا بھی، مرد و زن ہن دلیل بن محرماتی ہے، ہر ایکس نہاز جو گند ذہن آسن، ہر آخ وائد پاکن وول یس پانی ماج بیسیت کات کارن چھو، اس کے ذہن میں ہمیشہ گندہ فطور نہیں ہوتا ہے، لیکن شریعت نے منع کر دیا تو کر دیا۔ اب مثال کے طور پر میں کسی گھر کا مہمان ہوں، اس نے مجھے پیالے کے بجائے دسن کولس میں چائے ہے، وہی کیا حدا پس بکی کولس میں کہتے ہیں بچامئی نکی، یہ شریعت خدا کی ہے، اس نے جو قانون لاگو کیا ہمیں اسی پر چلنا۔ تو بہرحال اگر اس میں مستورات کا اختلاط ہو، جبرن چندہ دو قسم سے ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ اس لائی ہوئی تیور کا، ایک جبر یہ ہوتا ہے، یہ جبر کوئی کسی کو نہیں کرتا لیکن ذہنی ٹارچر کرتا ہے، 50 لوگوں سے فون کرواتا ہے، وانوس دکھا کننا برادری مزی کارو تیل روزی نا آسیس برادری کڑیت ناز ہے کیا نشوس کارن لیکن آسوچ وانا ایمیس وانن سکی وجہ سیتن جو یہ حرام گا ایم واننی وان نہیو کیم یہ کڑیت بچو
اور نہ کڑس نمس پوزی تو نیت کہ بہن یہ کڑتھی کڑس کت وچس پن بالکل خاص یا پپتر یا ماستر یا ماسو یا پپو یا کڑس کی تیز ماچس جرت کڑت ہیک یہ کہیں برادری مز لیکن ستن ونن گویا کہ شریعت نے اس پر قدغن لگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دل پہ ہاتھ رکھو خدا کے بندو. گوڑ پہ خیرات گھن آز ہی نہ لوگ گھس گوڑ پہ کبھی تم نے سنا تھا کہ وہاں پر کبھی بھی کوئی شراب کی بوتل پائی گئی اور جبکہ وہاں فوجی بھی رہتے تھے بیچارے فوج تو زہی وچنا. لیکن میں نے پرسنلی میں کسی کی بہاف پہ بات نہیں کر رہا ہوں. پرسنلی میں ایک جوان سے ملا, انہوں نے کہا کہ ہم گئے تھے جی وہاں پر اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں بوتلیں پڑی ہوئی تھی. میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں, جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میں سنا معلوم, میں سنا قبر و حشر, مجھے بھی خدا کو جواب تو دینا ہے نا, میں کیوں جھوٹ. تو گویا کہ یہ تمام خرافات اور خریبی وچ اور مسئلہ پوچھا گیا, اس مسئلے کے عوض میں جواب دے دیا گیا. اسی طرح اب یہ ہے کہ جب بنی اسرائیلیوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب لعنت کی تھی تو آج کیسے اجازت مل جائے گی؟ اور سب سے فطوری ذہن سون تیوت الگ خراب ذہن کہ فوراً سے فوراً کہ نادان قسم کے لوگ وہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہوں گے, بڑے بڑے لوگ ہوں گے, شریعت نہیں جانتے, زیرو ہیں زیرو. میں بتا رہا ہوں یہ بنا رہا ہے زیرو سے تم شریعت اسمز کیسے ایک فرض کو تم نے ایک مستحب کے درجے میں کھڑا کر دیا کہ کوڑ مہین میں تو حجس گسن اور کوڑ مہین میں تو گسن یور. استغفر اللہ. گویا کہ تم نے ایک فرض کو ایک مستحب عمل جو بھی نہیں ہے, مستحب بھی نہیں ہے, مندوب بھی نہیں ہے, اس کے ساتھ تم نے لا کر اس کو کھڑا کیا اور پھر اتنی غلیظ قسم کی باتیں. اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ دین اگر اس کے علاوہ بے آس کنس واش کرنے ضرورت ہے سو ایک میں پرسنلی پرچت کہ ٹائم کو واریہ زیاد. اللہ تعالیٰ دین اس صحیح کات ونو, صحیح کات بوزنو اور صحیح کات بیس تامت واتناؤن توفیق. سبحان اللہ و بحمدہ.